اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت 148 پہلے تجوید پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إن الله على كل شيء قدير وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وإنه للحق من ربك وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وما الله بغافل عما تعملون وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. و اور لکلن ہر ایک کے لیے، وجہ ایک سمت ہے، ہوا وہ، مولیہا منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف. کس کی طرف؟ اس سمت کی طرف. فاستبقوا پس سبقت کرو، پس بڑھ جاؤ، سبقت کرو بڑھ جاؤ یعنی آگے بڑھو. الخیرات نیکیوں میں، پس سبقت کرو نیکیوں میں. اینما جہاں کہیں، تکونو تم ہوگے، یأتی لے آئے گا، بکم تم کو، اللہ اللہ تعالی، جمیعاً سب کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، قدیر قادر ہے. ومن حیث اور جہاں سے بھی، ومن حیث اور جہاں سے بھی، خرجتا تم نکلو، فولی تو پھیر لو، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کے، شطر المسجد الحرام طرف مسجد الحرام کے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، للحق البتہ حق ہے، البتہ حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل غافل، عما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو. ومن حیث اور جہاں سے بھی، اور جہاں سے بھی، خرجتا تم نکلو، فولی تو پھیر لو، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد الحرام کی طرف. وحیثما اور جہاں کہیں، اور جہاں کہیں، ما کنتم ہو تم، فولو تو پھیر لو، ان بریکٹ سب لکھیے گا کیونکہ یہاں پہ جمع آ رہا ہے، یہ جو واو الف ہے جمع کی اشارہ ہے عربی گرامر میں. تو پھیر لو ان بریکٹ سب،
وجوہکم اپنے چہرے شطرہ اس کی طرف لئلا تاکہ نہ یکونا ہو للناسی لوگوں کے لیے تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجتن کوئی حجت یا کوئی دلیل الا مگر الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا منہم ان میں سے فلا پس نہ تخشوہم تم ڈرو ان سے وخشونی اور ڈرو مجھ سے وَلِأُتِمَّ تاکہ پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت وَلِأُتِمَّ میں بریکٹ میں بے شک لکھ لیں تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت کو علیکم تم پر وَلَعَلَّکُمْ اور تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ کما جس طرح ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم میں سے یتلو وہ پڑھتا ہے علیکم تم پر آیاتنا آیتیں ہماری وَیُزَکِّیکُم اور وہ پاک کرتا ہے تم کو وَیُعَلِّمُکُم اور تعلیم دیتا ہے تم کو الکتاب کتاب کی والحکمت اور حکمت کی وَیُعَلِّمُکُم اور سکھاتا ہے تم کو ما جو لم نہیں تکونو تھے تم تعلمون تم جانتے فاذکرونی پس ذکر کرو میرا اذکرکم میں ذکر کروں گا تمہارا واشکرولی اور شکر کرو میرا ولا اور نہ تکفرون تم کفر کرو میرا یا ناشکری کرو میری آیت 148 سے دیکھیے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے وَلِكُلِّ میں ہر ایک کا آتا ہے ہر ایک کا ذکر ہر ایک صرف مسلمانوں سے نہیں کہا جا رہا ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے چاہے وہ مسلم ہو یہودی ہو یا عیسائی ہو اصل چیز یہ نہیں اس میں اب جھگڑا شروع ہو گیا تھا نا اس میں حجتیں پیش ہو رہی تھیں کہ تم پہلے کبھی کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو کبھی ایک تمہارا قبلہ ہے کبھی دوسرا ہے دل میں شکوک ڈالے جا رہے تھے
تو یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، چاہے وہ مسلم، یہودی، عیسائی، کوئی بھی ہو۔ اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرنا۔ اصل چیز کیا ہے کہ نیکیوں میں بڑھ جانا۔ اصل نیکی کیا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کو بھی فخر سے روکا جا رہا ہے نا، مسلمان فخر میں مبتلا ہو جائیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا پسندیدہ قبلہ یعنی خانہ کعبہ دے دیا ہے، تو فرمایا نہیں، اصل چیز اعمال ہیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، جو بھی قبلہ ہو، اصل چیز تمہاری جو دیکھی جائے گی وہ کیا ہے؟ تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں۔ اس میں بھی نمبر 1 پہ کون آتا ہے؟ نیکیاں سب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جیسے ایک کلاس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کوشش کریں گے، کسی کو پانی کی ضرورت ہے، سب کے دل میں آئے گا ہم اسے پانی پلائیں، لیکن ایک جو بھاگ کے جائے گا فوراً سے پانی کا گلاس لے کے آ کے اس کے ہاتھ میں تھما دے گا، تو اس کس کیٹیگری میں آ گیا؟ وہ فاستبقوا الخیرات میں آ گیا۔ نیکی میں سبقت کرنا، نیکی میں بڑھ جانا۔ نماز کا ٹائم ہے، سب نماز کے لیے اٹھیں گے۔ فاستبقوا الخیرات کون ہوگا؟ جو فرسٹ نمبر پہ اللہ اکبر کی صدا میں فوراً، یا وہ جو پہلے سے انتظار کر رہے ہیں اذان کا، نیکی میں بڑھنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، نمبروں کی دوڑ میں نہیں کہ میرے نمبر زیادہ آ جائیں، وہ اس میں کوشش کرتے ہیں کہ نیکیوں میں میرے ہائیسٹ مارکس ہوں، میں نمبر 1 پہ آؤں۔ اصل چیز وہ ہے۔ اب یہاں پہ جو کہا نا وجہہ میں ایک اور چیز بھی آتی ہے۔ سمت سے مراد کیا ہے؟ شریعت، مذہب، دین، راستہ، یعنی سب کے پاس ایک راستہ ہے، ہر ایک کا ایک دین ہے، ایک شریعت، سب کی دین ایک، میں نے لکھوایا تھا دین ایک، شریعتیں مختلف آئی ہیں، ہر نبی کی اپنی اپنی شریعت تھی، دین تو شروع سے اسلامی تھا۔ ہر ایک کا ایک راستہ ہے، یہاں سے یوں سمجھ لینا کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ایک راستہ ہر ایک بندے کے لیے ہے، لیکن بیسٹ چیز کیا ہے؟ دیکھا کیا جائے گا؟ فاستبقوا الخیرات۔ کون نیکیوں میں سبقت کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا پس نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو، ان لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑ جاؤ کہ میرا قبلہ یہ، تمہارا قبلہ وہ، تمہارا قبلہ وہ کیوں؟ پہلے تم ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ نہیں، اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر کر دی ہے، وہ تو جسٹ عبادت کے لیے ہے نا، تو عبادت تو کریں۔ اب یہ بھی دیکھ لیں، نماز میں ہم انگلیاں دوسروں پہ نہ اٹھائیں۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھائے ہر رکعت میں، کیوں؟ رفع یدین کیا۔ اس نے ہاتھ یہاں باندھے، ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے تھے، اس نے نماز ایسی پڑھی ویسی پڑھی۔ نماز پڑھیں، قبول اللہ کرے گا کہ سب کے لیے ایک سمت ہے، سب کو حکم دیا کہ نماز پڑھو۔ کیا دیکھا جائے گا؟ کون نیکیوں میں سبقت کرتا ہے، کون صحیح پڑھنا سیکھتا ہے، کون آگے بڑھ کے ایکسٹرا ہائیسٹ مارکس کے لیے کوشش کون کرتا ہے؟ جو اپنے اعمال میں پرفیکشن لے کے آتا ہے۔ ایک تو پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے اعمال میں، اور دوسرا کون سب سے پہلے کرتا ہے، اس کو تھوڑے پوائنٹ زیادہ ملتے ہیں اللہ کے حضور۔ اول وقت میں پہلے نمبر پہ جو نیکی کر جائے، اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اب قبلہ جو بھی ہو، سب کا مرکز ایک ہے۔ اب دیکھیں، ہر انسان کی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے جس کے گرد وہ گھومتا ہے، اس کی ساری کوششیں اسی طرف ہوتی ہیں۔ تو مسلمانوں کو کیا سکھایا گیا کہ اے مسلمانوں، زندگی کا مقصد بنا لو، فاستبقوا الخیرات، اپنے دل پہ لکھ لیں، میں نے ہر نیکی میں کسی کی ہیلپ کرنی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی پڑوسی ہیں، سب سے پہلے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کا استاد ہے، کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ بھاگ کے جائیں، آپ نیکیوں میں پہل کرنے والے بنیں، نیکیوں میں حریص بن جائیں۔ مجھے زیادہ نیکیاں حاصل ہوں، فلاں کو مدد کی ضرورت تھی، میں کیوں نہیں اٹھ کے گیا، فلاں نے آواز دی تو میں بھاگ کے جاؤں۔ یہ ہے اصل نیکی، نیکیوں کی دوڑ میں لگ جائیں۔ فرائض ادا کرنا تو سب پہ فرض ہوتا ہے نا، فرائض تو ہم نے پورے کرنے ہیں، یہ سمجھ لیں نوافل ہیں، ایکسٹرا چیزیں، فرائض میں بھی پہل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایکسٹرا جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے میں آگے بڑھیں، بڑھ چڑھ کے آگے کوشش کریں، نیکیاں اکٹھی کریں۔ اب یہاں مین چیز کیا ہے
کہ اشارہ یہ ہے کہ قبلے میں جو ہمارا پیچھے دیکھنے میں آیا کہ یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے مابین جو وہ جھگڑا سا ہو گیا نا، تو فرمایا کہ عبادت کے لیے ایک قبلہ ایک سمت سب کی مقرر ہے، اس بات میں جھگڑا نہ کرو، اصل چیز تمہاری نیکیاں، تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے، اس کے لیے کوشش کرو۔ مزید فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لو، اور بے شک حق وہی ہے جو تیرے رب کے پاس ہے۔ اب اگین دیکھیں، ایک بار بات ہوئی، دوسری بار پھر رپیٹ کیا کہ جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ، اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر لو۔ اصل میں ہدایت کیا ہے؟ اب یہاں پہ یہ جو ایک ورڈ آ گیا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اصل ہدایت، اصل حق کیا ہے؟ جو تیرے رب کے پاس ہے، جو رب کی طرف سے آ جائے۔ پیچھے ہم نے الہدا کا ذکر پڑھا کہ اصل ہدایت کیا ہے؟ جو اس کتاب میں ہے، کتاب اللہ میں جو چیز موجود ہے وہ اصل چیز ہے۔ اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ حق وہ ہے جو میرے پاس موجود ہے، یعنی جو تیرے رب کے پاس ہے وہ حق ہے، وہ صحیح ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے کر ڈالو، وہ کہہ رہا ہے اپنے چہرے مسجد الحرام کی طرف کرو تو وہیں رکھو، لیکن اس میں بھی بحثیں نہ کرو، اس میں بھی جھگڑے نہ کرو۔ کیوں؟ اصل چیز تمہاری نیکیاں ہیں جو میں دیکھوں گا، تمہارے اعمال ہیں جو میں دیکھوں گا، کون بڑھتا ہے، کون پہلے حکم پہ ہی پہلی آواز پہ لبیک کہتا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں میں وہ دیکھوں گا۔ اصل حق کیا ہے؟ تیرے رب کے پاس ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ جو دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے، جن کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے وہ جانتا ہے، اور جو اندر باہر سے کھرے لوگ ہوتے ہیں رب انہیں بھی جانتا ہے۔ رب کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ پھر فرمایا اگین دیکھیں، پھر آ رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی نکلو تم اپنا منہ پھیر لو، کس طرف؟ اپنا چہرہ پھیرو مسجد الحرام کی طرف۔ اب دیکھیں، اگر ہم دیکھیں پیچھے سے ابھی تک تو 3 بار یہ حکم آیا ہے، 3 بار رپیٹ کیوں کیا گیا؟ اب اس کی حکمت آگے سمجھیں کہ 3 بار، یہ تیسری بار کہا گیا کہ جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو۔ تو مین پہلی تو چیز یہی ہے کہ جس چیز کے بارے میں بہت ہیوی پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے اتنی ہی زیادہ صفائیاں بھی دی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اسی قدر اس چیز پر زور بھی دیا گیا کہ کیا مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے، واضح کر دیا گیا مسلمانوں کے لیے۔ اب اس میں حکمتیں کیا کیا تھیں؟ 3 بار کیوں بار بار تکرار کی وجہ کیا کیا تھیں؟ اس میں پہلی حکمت تو یہ تھی، یہ پہلا موقع تھا نسخ کا۔ نسخ کیا؟ ایک چیز کو ہٹا کے دوسرا حکم لایا گیا۔ پہلے کہا گیا تھا نا جدھر بھی رخ کر لو، مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں، اور جہاں بھی رخ کر کے جہاں چاہے تم نماز پڑھ لو۔ وہ آیت موجود ہے، حکم اس کا نہیں رہا، حکم نیا آ گیا۔ نیا کیا حکم آیا؟ جہاں سے بھی نکلو، جہاں بھی ہو، عبادت کے لیے رخ کر لو مسجد الحرام کی طرف۔ قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ اب پہلی حکمت یہ تھی کہ نسخ کا پہلا موقع تھا، یہ وہ پہلی آیت تھی جس میں پچھلا حکم ختم ہو کے نیا حکم آیا، آیت باقی حکم زائل ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، نیا حکم آ گیا، اس لیے بھی اس کو پکا کرنے کے لیے 3 بار یہ کہا گیا، 3 بار یہ بار بار کہا گیا، یہ حکم دہرایا گیا۔ دوسری حکمت اس بات کی اہمیت کہ یہ عام چیز نہیں ہے، یہ عام چیز نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس چیز کی اہمیت بتائی گئی کہ قبلہ تمہارا مسجد الحرام میں ہے، خانہ کعبہ ہے، اسی کی طرف رخ کرنا ہے، یہ دوسری حکمت تھی۔ اب ایک اور چیز دیکھ لیں کہ پہلا حکم جو آیا تھا نا آیت 144 میں، آیت 144 ہم دیکھیں، اس میں جو حکم آیا تھا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تجھے ضرور پھیر دیں گے اس طرف، اور پھر حکم آیا بس اپنا چہرہ پھیر لو مسجد الحرام کی طرف۔ یہ حکم جو تھا یہ مسجد الحرام کے آس پاس کے لوگوں کے لیے پہلا حکم آیا۔ دوسرا جب آیا حکم 149 میں، وہ حکم آیا مکہ کے لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، پہلا حکم پہلی بار جو حکم آیا ارد گرد کے لوگوں کے لیے، پھر تھوڑا سا اور اس کو ہم واسٹ کریں تو اہل مکہ کے لیے حکم آیا۔ اب جو یہ آیت آئی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے بھی تم نکلو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تمہارا قبلہ ایک ہے۔ سمجھ آ گیا؟
3 دفعہ حکم آیا ہے. پہلا قریب کے لوگوں کے لیے، دوسرا دائرہ تھوڑا سا وسیع کیا، پھر بالکل واسٹ جتنے بھی لوگ ہیں جہاں سے بھی تم نکلو، کسی بھی ملک سے تعلق ہو، کسی بھی کونے میں رہتے ہو دنیا کے، تمہارا رخ کہاں ہونا چاہیے عبادت کے لیے؟ خانہ کعبہ، مسجد الحرام. تیسرا حکم یعنی دور کے لوگوں کے لیے آیا. ایک اور چیز ہے اس میں، سمجھ آ گئی ہیں اس کی 3 حکمتیں، کہ وطن سے نکلنے لگو تو قبلے کی طرف رخ ہو، جہاں بھی ہو قبلے کی طرف رخ ہو. کس کے لیے؟ عبادت میں. ٹھیک ہے، عبادت میں. سفر میں ہو، خشکی میں، تری میں ہو. تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کی شرائط میں اہم شرط قبلے کی ہے. عبادت کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں نا، مین پہلی آپ کہیں بھی کہیں نا ہم نماز قائم کرو تو اس میں جو شرائط آداب و شرائط آتی ہیں اس میں پہلی شرط قبلے کی ہوتی ہے. اب آپ اس کمرے میں ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، وہاں کریں وہاں کریں، نماز نہیں ہوگی جب تک کہ ہم قبلے کی طرف رخ نہ کر لیں. پہلی شرط قبلہ ہے. ٹھیک ہے جی، اسی لیے بار بار اس پہ زور دیا گیا. باقی شرائط بھی پوری کرنا ضروری ہے، لیکن قبلہ رخ اگر نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی. اب اس میں تھوڑی سی سہولتیں بھی ہیں نماز کے لیے. اگر رات کا وقت ہے، آپ کسی ایسی جگہ چلیں، کوئی جنگل ہے، کوئی ایسی دور کی جگہ ہے جہاں آپ گئے ہیں، آپ وہاں پہ اپنا خیمہ ویمہ لگایا، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، آپ کا کمپس بھی کام نہیں کر رہا، یا آپ کا موبائل ہی بند ہو گیا ہے، آپ کو نہیں پتہ، آپ کو سمت نہیں پتہ چل سکتی کہ مغرب کس سائڈ ہے، کس سائڈ پہ ہے خانہ کعبہ، قبلہ ہمارا کہاں ہے. تو آپ وہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ آپ جس رخ بھی کر کے پڑھ لیں نماز. یا جہاز میں ہوں، ہوائی جہاز میں ہیں سفر کے لیے، تو بھی ہے کہ جہاں بھی آپ کا رخ آئے تو آپ نماز پڑھ لیں، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے کہ ابھی ہمیں قبلے کا نہیں پتہ چل رہا ہم نماز چھوڑ دیں. نماز کسی صورت نہیں چھوڑنی. سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی. اس کے علاوہ 2 نمازیں اکٹھی کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں. پھر وہ قصر و حضر کی بھی بات ہو چکی ہے. پھر کیا ہے، ہر صورت میں تم اسی طرف منہ کرو گے تاکہ لوگوں کو تم پر حجت کا موقع نہ ملے. اب یہاں آیا نا، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، جہاں کہیں بھی ہوگے تم نے رخ اپنا کعبہ کی طرف ہی کرنا ہے. لِأَلَّا، تاکہ نہ ہو، يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے. کون سے لوگ؟ للناس سے مراد یہاں پہ اہل کتاب ہیں، کہ ان کی اب کتاب میں تھا نا کہ مسلمان جو ہیں، مسلمان امت، ان کا قبلہ. اب دیکھیں کتنے یہ علماء ایسے تھے، اب دیکھیں کتنی شہادتیں آ رہی ہیں. پہلے نمبر پہ انہوں نے ہمارے نبی کا انکار کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اس میں موجود تھی ان کی کتاب میں. پھر مسلمانوں کے اور قوانین کا، احکام کا انکار کرتے گئے. پھر جب یہاں پہ بات آئی قبلے کی تو بیت المقدس کی طرف جب وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تب انہوں نے کہا، اب دیکھیں مانے ہیں تو کہا نا کہ ہماری کتاب میں تو ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، تو یہ بیت المقدس کی طرف کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرف رخ کیوں کیا ہوا ہے. پھر جب یہ حکم آ گیا تو پھر 3 بار تکرار ہوا. 3 بار تکرار ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں؟ مسلمانوں کو اس قبلے پہ جمانے کے لیے کہ جم جاؤ، ایک سمت رکھو، یکسو ہو جاؤ. کیوں؟ تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے. ٹھوک بجا کے 3 بار اللہ پاک نے آیت کا نزول کیا، 3 بار تکرار کی اس چیز کی اہمیت کے لیے، تاکہ ان کا منہ بند ہو جائے. جو ظالم تھے، جو یہود تھے، جو نصارہ تھے، جو مسلمانوں پہ فنگرز، اپنی انگلیاں اٹھا رہے تھے، تو کیا کہا کہ ان کے منہ بند کرنے کے لیے ان کو کوئی حجت نہ دو، تم جہاں بھی ہو اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. اب کنہوں نے ظلم کیا؟ یہی لوگ تھے. یہود کی طرف اشارہ ہے. ان سے نہ ڈرو. اب مسلمان جو تھے وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہوئے تھے نا، اور پھر اس کے بعد جب یہ تحویل قبلہ والا واقعہ ہوا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی. اب دیکھیں آپ مثال لے لیں، کوئی آپ ایک موقف پہ قائم ہوں اور کچھ عرصے بعد خیال آئے نہیں یہ تو صحیح نہیں تھا. اب پورے مجمع کو پتہ چل گیا آپ تو اس حق میں ہیں، کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں، اس کی بڑی پکی آپ سپورٹر ہیں، تو کچھ عرصے بعد نہیں یہ لوگ تو ٹھیک نہیں ہیں، میں تو اس سائڈ دوسرا رخ چینج کر. لوگ باتیں کرتے ہیں، ایک بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہوا، بہت مذاق کا نشانہ بنے مسلمان. بہت شدید وقت تھا وہ مسلمانوں کے لیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. تو یہاں پہ انہیں تسلی دی جا رہی ہے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، بس نہ ڈرو تم ان سے، ڈرو صرف مجھ سے. کیوں؟ یہ حکم کیوں تھا؟
تاکہ تم پر اپنی نعمت یعنی اسلام کو مکمل کر دوں، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ۔ اب قبلے کی چینجنگ کے ساتھ ہی یہ مین چیز تھی، اللہ پاک فرما رہے ہیں میں تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دوں۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو واضح کرنی ضروری تھیں، ان میں سے ایک قبلے کی تبدیلی بھی تھی۔ فرمایا یہ اس لیے تھا کہ میں تم پر اپنی نعمت سے مراد یہاں پہ اسلام ہے، ہمارا دین ہے۔ نعمتی میری نعمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اسلام، دین اسلام، تاکہ میں تمہارے پر اپنی نعمت یعنی اسلام کو تکمیل پہ پہنچا دوں۔ اب دیکھیں کیا کیا ملا ہمیں، امامت، کتاب، رسول، اور پھر بہترین قبلہ، پسندیدہ خانہ کعبہ، اس پر اسلام کی تکمیل ہو گئی۔ پھر فرمایا کما ارسلنا فیکم، جس طرح بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول۔ اب اللہ نے ایک ہم پر احسان کیا، بہت زیادہ احسان ہے، کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے ان گنت احسانوں میں سے ایک مین احسان ہم پر کیا ہے کہ اس نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ ہم پر آیات پڑھتا ہے اللہ کی۔ اب دیکھیں کیا کیا ہو گیا، بہترین امت۔ ہم پہ کتنی اللہ کی نوازشیں ہیں، اللہ نے ہمیں بہترین امت بنایا، بہترین قبلہ دیا، اور سب سے بڑھ کر بہترین رسول، سب رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، بہترین رسول دیا، بہترین کتاب کے لیے بہترین، بیسٹ ٹیچر بھی چاہیے ہوتا ہے، ایک بیسٹ کتاب ہو، اعلیٰ کتاب، ہر کوئی نہیں پڑھا سکتا، اعلیٰ شخصیت چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ہی ایک رسول، کتنے پیار سے اپنے نبی کو نا کر رہے ہیں کہ تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا بہترین کتاب پڑھانے کے لیے، وہ کیا کرتا ہے؟ تم پر میری آیات پڑھتا ہے۔ اب اس میں پھر وہی جو پیچھے امت کی اصلاح کا ایجنڈا تھا وہی رپیٹ کیا جا رہا ہے، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، حکمت اور تزکیہ۔ یہ کام کس نے کیا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ انہوں نے کیا کیا کیا؟ اللہ کی آیات پڑھ کے سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھایا۔ قرآن پڑھنا کس نے سکھایا ہمیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یزکی تزکیہ کیا انہوں نے۔ تزکیہ کیسے ہوا؟ جب انہوں نے کتاب کی تعلیم دی۔ کتاب کی تعلیم سے کیا ہو رہا ہے؟ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، آہستہ آہستہ گندگی سے نکل رہے ہیں، دنیا کی آرائشوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، جو کتاب کا علم ہمارے اندر سرایت کر رہا ہے، ایسے ایسے کیا ہو رہا ہے؟ تزکیہ ہو رہا ہے نا، الحمدللہ کتاب سے تزکیہ ہو رہا ہے۔ یعلمکم الکتاب، وہ تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب کی، قرآن کی، والحکمہ، اور حکمت سے مراد یہاں کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ جو تم نہیں جانتے کیا؟ آپ سے نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں؟ قرآن، اور ایک اس سے ملتی جلتی چیز، کیا چیز؟ سنت۔ تو قرآن اور سنت کو ہم کبھی علیحدہ نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں ہی اگر سب کچھ آ جاتا نا، سارے احکام، سارے مسائل، تو اس کی کتنی تقریباً 10-20 جلدیں تو ہوتی، اتنا بڑا ٹوس ہوتا، ہم سے ایک بک نہیں پڑھی جاتی، کہاں ہم اتنی ڈھیر چیزیں پڑھتے۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک ایسے ٹیچر کو اللہ پاک نے منتخب فرمایا کہ جنہوں نے ہمیں ہر چیز کھول کے بیان کر دی، باریکیاں سکھائیں، لوگوں کو پاک صاف کیا، پڑھنا بھی سکھایا، سمجھنا بھی سکھایا، عمل کرنا بھی سکھایا۔ پھر جو چیزیں یہاں پہ کم مختصر بیان تھیں، ان کی تفسیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتی پھرتی تصویر ہیں قرآن کی، تفسیر قرآن، عملی قرآن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر فرمایا فَاذْكُرُونِی، بس ذکر کرو میرا۔ اب دیکھیں اتنے زیادہ احسانات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہ کیا رہے ہیں ہم سے؟ اتنا کچھ، اتنے احسانات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہم سے طلب کر رہے ہیں؟ فَاذْكُرُونِی، بس ذکر کرو میرا۔ بہت کچھ دے دیا اللہ نے، اتنی نعمتیں دی، انگنت نعمتیں دیں، اور سب سے بڑی نعمت اسلام کی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے نعمتی، میری نعمت کس کو کہا ہے؟ اسلام کو۔
اسلام بیسٹ نعمت ہے ہمارے لیے۔ تو کیا فرمایا، اتنا کچھ دیا تو اس کے بدلے میں کیا کرو، فَاذْكُرُونِی، بس میرا ذکر کرو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا ذکر کرو، تو کتنی بڑی چیز، اذکرکم، میں ذکر کروں گا تمہارا، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی اپنائیت فیل ہو رہی ہے نا۔ ویسے ایک کبھی لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہیں، پتہ نہیں سن رہے ہیں، سنوائیں ہم انہیں کس طرح۔ یہاں فیل ہوتا ہے نا تھوڑا سا کہ اللہ ہم سے کتنے قریب ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ذکر کرو میرا، میں ذکر کروں گا تمہارا، یاد کرو مجھے، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، وَاشْکُرُوا لِی، اور شکر کرو میرا، فَلَا تَکْفُرُونَ، اور نہ تم کفر کرو میرا۔ کفر کیا ہے، ناشکری، بے قدری۔ جب کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی نا تو انسان کفر کیا کرتا ہے، اس کی ناشکری کر کے، اس کی بے ادبی کر کے۔ تو فرمایا شکر کرو میرا، نہ تم کفر کرو۔ اب دیکھیں ناشکری کو کتنی بڑی چیز کہا گیا ہے، ناشکری کو کفر کہا گیا ہے۔ اب وہ ناشکری اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے بندوں کی بھی ہو سکتی ہے، کہ کسی نے آپ پہ بہت احسان کیے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ اتنی نیکی کا معاملہ کر رہا ہے، اور اگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے۔ کسی انسان کی قدر کیا ہے، انسان کا تو اس طرح شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا نا، تو اپنے عمل سے شو کریں۔ اگر ہم کسی کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تو انڈائریکٹلی ہم کفر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن میں ناشکری کو کفر کہا گیا ہے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بہت سیریس چیز ہے جسے ہم لوگ سیریس نہیں سمجھتے۔ اب ذکر میں کیا کیا آتا ہے، اللہ کی یاد، ذکر میں قرآن بھی آتا ہے، قرآن پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، ذکر میں تسبیحات بھی آتی ہیں۔ اب اگر ہم دل میں رب کو رکھیں گے نا تو زبان پہ بھی ہمیشہ ذکر الہی رہے گا۔ یہ ذہن دل سوچ، ایک سیکنڈ کے لیے رک کے ہم سوچیں، ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ جو دل میں ہوتا ہے زبان پہ اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر دل میں کسی دنیاوی چیز کی چاہت ہے تو ہم گھوم گھما کے پھر اسی چیز کو زبان پہ لے کے آئیں گے۔ کوئی شخصیت ہمیں بہت پسند ہے، ہم گھوم گھما کے پھر اس کا ذکر کریں گے۔ تو کیا ہے، دل میں قرآن کو بسائیں، اللہ کو بسائیں، تو کیا ہوگا، زبان بھی ذکر الہی سے تر رہے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، خوب سنو، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب دیکھیں ایک آیت میں ہمیں کتنا بڑا وظیفہ سکھا دیا گیا۔ ہم وظیفے بڑا پوچھتے ہیں نا، بڑا دل بے چین رہتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو گیا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اب دیکھیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، دلوں کو سکون، راحت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اب ذکر میں مین چیز آتی ہے قرآن۔ قرآن کی خوب ساری تلاوت کریں۔ آپ پریشان ہو، وضو بنائیں، آپ کی کتنی پریشانی کم ہو جائے گی، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ قرآن کھولیں، جہاں سے کھولے پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کے ذکر ہے، یہ بہترین ذکر ہے، پڑھنا شروع کریں۔ دیکھیں آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ تہیں اتریں گی اتریں گی اتریں گی اتریں گی، آپ ریلیکس ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کر کے دیکھیں، بہت اچھی ٹپ ہے۔ اس کے علاوہ کیا فرمایا، شکر۔ اب شکر کب آتا ہے کسی انسان میں، شکر اس وقت آتا ہے جب ہم نعمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب مثال لے لیں، والدین کا شکریہ ہم کب ادا کرتے ہیں، کب، جب ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے نا ہماری ماں نے ہمارے لیے کتنی کوششیں کی ہیں، ماں نے ہمیں پالا پوسا ہے، پیدا کیا ہے، کتنی مشکلیں اٹھائی ہیں، کتنی ہمارے لیے آزمائشیں دیکھی ہیں۔ تو ماں کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، ہم اس کے آگے اف تک نہ کریں، ہم ہر وہ کام کریں جس سے ہماری ماں کا دل خوش ہو جائے، اس کی دل آزاری نہ کریں۔ یہ ماں کا شکریہ ادا کرنا ہے، صرف زبان سے نہیں کہ ہاں جی آپ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، ماما آپ تو سب سے بیسٹ ہیں، ماما آپ نمبر 1 ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، نہیں، زبانی نہیں۔ شکر وہ ہوتا ہے جو دل سے نعمت کا اعتراف کیا جائے، چاہے وہ کسی انسان کی ہو، چاہے اس خالق حقیقی کی ہو۔ اب دیکھیں ہم ہاتھ میں تسبیحاں، اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں تسبیحاں لی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا باتیں بھی کر رہے ہیں ساتھ، یوں کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ آج کل کاؤنٹر واچ آ گئی ہیں، وہ یوں دبائی جا رہے ہوتے ہیں، ساتھ باتوں کے گپیں صحیح لگ رہی ہیں۔ اچھا تسبیحوں میں کیا ہوتا ہے، کافی خواتین کو دیکھا ہے کہ
تسبیح کے 2 دانے آگے کر رہی ہوتی ہیں، ساتھ صحیح باتیں کر رہی ہوتی ہیں ایسے. یہ ذکر ہے؟ یہ ذکر ہے؟ نہیں. ذکر وہ ہے جو ہم دل سے کریں. دل سے نعمت کا اعتراف ہوگا نا، تو اگر ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں نا، اسے محسوس کر کے پڑھیں گے. کوئی بھی ہم رب کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی کوئی بھی پاکی بیان کر رہے ہیں نا، دل سے کریں. محض زبانی عبادت نہیں ہوتی، زبانی شکر نہیں ہوتا، نہ زبانی ذکر ہوتا ہے. ذکر وہ جو دل سے ہو، ہمارا دل وہ ذکر کرے، دل میں اللہ کی یاد ہو. ذکر کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے بارے میں ایسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے. بڑی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ ہماری امید کے مطابق، ہماری رجا کے مطابق، ہمارے گمان کے مطابق ہم سے معاملہ کرتے ہیں. اگر ہم کسی کام کے لیے پہلے سے ہی کہتے ہیں نا یہ تو ہوگا ہی نہیں، مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا. اللہ سے اچھی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اپنے بندے سے ایسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے سے امید رکھتا ہے، اسے جیسا میرے سے گمان ہوتا ہے نا. ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، اللہ اچھا کرے گا. اکثر خواتین کو میں نے یہ کہتے روتے سنیں، مجھے تو اپنے میاں سے کوئی اچھائی کی تو امید ہی نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اچھی امید رکھیں. ان سے نہیں رکھیں، اللہ سے رکھیں. اللہ ان کے دل میں خیر ڈالے گا، اللہ ان کو آپ کے لیے اچھا کر دے گا. لیکن اگر امید اچھی ہوگی رزلٹ ویسا ملے گا. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. کچھ احادیث ایسی ہوتی تھیں جو من و ان اللہ پاک کے الفاظ ہوتے تھے. کچھ جو حدیث سمپل حدیث ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور جو سمجھیں کہ بلب آف ہے، اس میں لائٹ کیسے آئی، الیکٹریسٹی آئی، سیدھی وہی لائٹ ہمیں نظر آئی. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے، ڈائریکٹ اللہ کے الفاظ آ رہے ہیں اور نکل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. وہ حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں. اور یہ حدیث قدسی کی ہی لائن ہے کہ میں اپنے بندے سے اس کی رجا، اس کی امید، اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے سب سے بہترین محفل یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تو دیکھیں، چھوڑ دیں نا فضول کام پھر ہم، اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں تو ذکر و اذکار کے فوائد ڈبل ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ام انس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ چھوڑ دو، یہ بہترین ہجرت ہے. گناہ چھوڑ دو، یہ بہترین ہجرت ہے. فرائض کی حفاظت کرو، یہ بہترین جہاد ہے. اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو چیزیں تم لے کر جاؤ گی اس میں سب سے بہترین چیز اس کا ذکر ہوگا. دیکھیں کتنی پیاری چیز ہے. جتنے ہم اچھے اعمال کریں گے ان میں ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو رکھیں گے؟ اپنے ذکر کو. اب ذکر میں کیا کیا آتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا. مین چیز نمبر 1 پہ اس کا قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، مسنون دعائیں ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں جو اس میں آتی ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی سے ان کی زبان مبارک تر رہتی تھی. تو کیا کیا ذکر الہی میں ہوتا تھا؟ مسنون دعائیں. اب دعاؤں کی بہت سی بکس ہیں، اوتھینٹک آپ دعائیں پڑھا کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. مسنون دعائیں، اذکار، مین چیز قرآن پاک. ہر ٹائم قرآن دیکھیں. روایت میں کیا آتا ہے میں بہت بار آپ سے شیئر کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ رات کو بھی کھلتی تھا، آپ فوراً سے قرآن پاک کی تلاوت سٹارٹ کر دیتے تھے. سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. ہر دم زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتے تھے. یعنی مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی یہ پہچان ہے کہ اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے. تو ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم زبانوں کو زیادہ استعمال کس چیز میں کرتے ہیں؟ فضول گفتگو میں، دوسروں کی غیبتوں میں، ڈراموں کی اسٹوریوں میں، دوسروں کے گھروں کی قصے کہانیوں میں. تو چھوڑ دیں، استغفار پڑھ لیں، دل سے استغفار پڑھیں. اور آج سے ہم زبانوں کو ذکر الہی سے انشاءاللہ تر رکھیں گے.
تسبیحات میں ایک تسبیح پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بیسٹ تسبیح ہے، بیسٹ ذکر ہے. کیوں؟ یہ ملائکہ کی تسبیح ہے، فرشتوں کی تسبیح ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہر دم وہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں. اب ہم نے ایک بار بولا تو زمین سے آسمان تک جتنی بھی جگہ ہے وہ نیکیوں سے پر ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں کہ یہ وہ کلمات ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پہ بہت بھاری ہیں. بہت زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ کچھ ذہن میں نہ آ رہا ہو نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے جائیں. کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہم نے بہت گناہ کیے ہوئے ہیں نا، بڑے ہمارے گناہ کے پلڑا بھی بہت بھاری ہوگا. اللہ پاک ہمیں ہلکے کرنے کی توفیق دے، لیکن ہمارا میزان نیکیوں سے بہت بھرا ہوا ہوگا اور ہم کہیں گے یہ کون سی نیکی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ ذکر الہی ہے جس سے تمہاری زبان تر رہتی تھی. بے شک دل دہان کہیں اور بھی ہو، زبان سے یہی تسبیح نکلی جائے. کیوں؟ یہ ملائکہ کی تسبیح ہے، یہ آپ کو گناہوں سے پاک کرے گی انشاءاللہ. اب اس کے علاوہ آپ قرآن اذکار کسی بھی کنڈیشن میں کر سکتے ہیں. قرآن کی تلاوت جیسے زبانی آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی دعائیں کوئی صورتیں رپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. وضو صرف نماز اور طواف کے لیے ضروری ہوتا ہے. قرآن کے لیے بھی پسندیدہ ہے تلاوت قرآن کے لیے، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ حلال و حرام میں فرق آ جانا، تو نماز وضو کے بغیر نہیں اور نہ ہی طواف. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، جب نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے. نعمت ملتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے، اسے اس پہ اجر ملتا ہے. اور جب مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو اسے اس پر بھی اجر ملتا ہے. دونوں صورتوں میں پروفٹ ہے نا اس کا. اب شکر کیا ہے؟ وہ احساس جو دل میں پیدا ہوتا ہے. شکر کرنے والا چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر کرتا ہے. اب آپ کو جتنا مل گیا، آپ کے گھر میں جتنا ہے، اس پہ قناعت کر لیں، اس پہ صبر کر لیں. یہ قناعت بھی شکر میں آتی ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس عید پہ ایک سوٹ کی گنجائش دی ہے نا، اور ہماری کوئی فرینڈ 3-4 بنوا رہی ہے، آپ الحمدللہ بولیں. ایک تو آ رہا ہے نا، اگر بہت لو پرائز کا ہے کوئی بات نہیں، الحمدللہ مل تو رہا ہے. ان سے بہتر ہیں جن کے پاس ہے ہی نہیں. نعمتوں کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھیں. اگر آپ کے پاس ایک گھر ہے تو ان کو دیکھیں جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے. آپ رینٹ کے گھر میں رہ رہی ہیں تو ان کو دیکھیں جو بیچارے فٹ پاتھ پہ رہ رہے ہیں، جو جھگیوں میں رہتے ہیں. آندھی طوفان آتی ہے تو ان کی وہ جھگی بھی اڑ جاتی ہے. جن کے چھت ٹپکتے ہیں، سردیوں میں بچے ٹھٹرتے ہیں، ان کو اگر دیکھیں تو ہمیں نعمتوں کا احساس ہوگا. نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھیں، اعمال کے مقابلے میں اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھیں. نیک اعمال میں اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھیں. میری فلاں سسٹر میں تو آج 20 تراویحیں پڑھی، میں نے صرف 8 پڑھی. یوں کیا کریں. یہ نہ دیکھا کریں کہ فلاں کے پاس اتنے سوٹ ہیں اس بار اور میرے پاس ایک ہے. نہیں، ان کو دیکھیں جس کے پاس ہے ہی نہیں. جو بیچاری ایک ہی سوٹ ہے یا 2 ہیں، ایک دھوتی ہیں دوسرا پہنتی ہیں، ان کو دیکھیں تو ہمیں ایک میں بھی ہم الحمدللہ کہیں گے. شکر آئے گا نا دل میں. تو یہ بات لکھ لیں اپنے دلوں پہ. نعمتوں کے بارے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھنا ہے. اعمال کے آخرت کے حساب سے فاستبقوا الخیرات ہم نے پڑھا ہے نا، آج کے نیکیوں کی دوڑ کے حساب سے ہم نے نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں کو دیکھنا ہے کہ فلاں ہم سے سبقت لے گئی، اس نے پہلے یہ نیکی کر لی، میں پیچھے رہ گئی، میں دوسرے نمبر پہ کیوں آئی. کسی نے نیکی کے لیے بلایا تو لبیک پہلے میں نے کیوں نہیں کہی. اگر آپ نیکیوں میں بڑھنے والی نہیں تھی تو ابھی سے دل میں تہیہ کر لیں. اللہ کے کاموں میں بھی آگے بڑھیں اور لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کے لیے بھی کوشش کریں آگے بڑھنے والے ہو جائیں. حقوق العباد میں کبھی نہ کہیں تم کر لو نا، تم چلی جاؤ نا، تم چلی جاؤ نا. یوں نہیں، میں کیوں نہ جاؤں، میں پہلے آگے بڑھوں گی. تو میں اللہ کی نظر میں فاستبقوا الخیرات کون ہوتے ہیں؟ جو فرسٹ آنے والے ہوتے ہیں نیکیوں میں، اول نمبر پہ جو ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، دل میں شکر کا جذبہ رکھیں. کوئی مشکل آ جائے صبر کریں، اس کی نعمتوں پر شکر کریں تو اللہ پاک کی طرف سے اجر ہی اجر ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں یہاں پہ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے. فرمایا میں تمہارا ذکر کروں گا. اب ایک بات یاد رکھیں، مثال لے لیں. آپ
کوئی رشتہ دار ہی ہے، کوئی ٹھیک ٹھاک فیملی ہے، آپ نے کبھی ان کو یاد نہیں کیا، اب کوئی کام پڑ گیا ہے، بھائی کو نوکری دلوانی ہے، اب فلاں جو ہمارے تایا چاچا ہیں وہ بڑے اونچے عہدے پہ لگے ہوئے ہیں، ویسے تو ہم نے ان سے مرنا جینا ختم کیا ہوا تھا، اب کیا کریں، کام پڑ رہا ہے، اب جاتے ہیں۔ اب جائیں گے کس منہ سے جائیں گے؟ وہ آپ کو یاد رکھے ہوئے ہوں گے؟ نہیں، آپ کو یاد وہ رکھے گا جس کو آپ نے یاد رکھا ہوا ہے۔ مثال دے رہی ہوں نا۔ اب جو شخص تو روز نماز کے لیے نکلتا ہے، ملائکہ روز اس کی حاضریاں لگاتے ہیں، جو روز قرآن پڑھنے آتا ہے اس کی ڈیلی اٹینڈنس لگتی ہے، ہاں اللہ کی یاد میں ہے، اللہ بھی اسے یاد کر رہا ہے۔ ہم محفل میں اللہ کو یاد کرنے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو وہاں یاد کر رہا ہوگا، فرشتوں کی مجلس میں ہمارا ذکر ہو رہا ہوگا، الحمدللہ بولیں۔ تو ایک وہ شخص جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے، جس کا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سوچیں جو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا، اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا، پھر کبھی وہ اللہ سے مانگے تو نہیں، اللہ نہیں آگے سے کہے گا کوئی نیا بندہ ہی آیا ہے، اسے تو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ تو ایک تعلق بنانا پڑتا ہے، کسی کے ساتھ پہلے تعلق تو رکھیں نا، اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں، ذکر کے ذریعے تعلق قائم ہوتا ہے، پہلے تعلق قائم ہو، یہ ہمارا لیول ہے، اوپر ہوتے 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 اللہ پاک وہ لیول دیں گے کہ ہمیں ملائکہ کی مجلس میں یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر کیا ہوگا، ہمیں بن مانگے وہ دے گا۔ کوئی بہت پیارا ہوتا ہے نا، کوئی بہت اچھی آپ کو فرینڈ لگتی ہے، کوئی بہت پیارا ہے، آپ کے دل کے قریب ہے، ابھی اس نے آپ سے کچھ مانگا نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے، آپ دیکھیں گی اس کے پاس پین نہیں ہے، فوراً سے نکال کے کھیل، اس نے نہیں مانگا، یہ چیز ہے۔ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے تو اللہ بن مانگے دے گا، وہ ہمارے اسے دل میں بسا لیں، جو دل میں بسائیں گے تو زبان سے ذکر بھی اس کا ہوگا، شکر بھی اس کا ہوگا، پھر اس کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس پر صبر ہوگا، اس پہ بھی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور ناشکری جو ہے وہ کفر ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، کبھی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی، کیوں؟ اللہ نے اسے یہاں پہ کفر کہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس تمام پر عمل کرنے، صبر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔